بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جیسے ہی جلیبیوں کا گرم گرم پور نکال کر چھاننے میں رکھا کہ اتنے میں بارش کی پہلی بوند میرے سر پر پڑی۔ میں نے بے اختیار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی چھتری کھول کر ریڑھی کے اوپر اس کو تان دیا۔ یہ چھتری ایمرجنسی میں مدد کے طور پر میرے بہت کام آتی تھی۔ میں اس وقت اس کو تان کر اپنی جلیبیوں کو پلاسٹک کی شیٹ سے ڈھکنے لگا۔ میں شام سے یہاں پر آ کر کھڑا تھا، لیکن آج کوئی اتنی گاہکی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی مجھے اتنے پیسے ہوئے تھے۔ میں اس وقت کافی مایوس تھا، لیکن مجھے اس برستی بارش نے زیادہ مایوس کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس بارش میں اب کوئی بھی گاہک نہیں آئے گا، اسی لیے جو جلیبیاں میں نے نکال کر رکھی تھیں انہیں اچھی طرح پلاسٹک کی شیٹ سے ڈھک کر میں نے چولہا بند کر دیا اور سوچنے لگا کہ کچھ دیر انتظار کے بعد گھر چلا جاتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ بارش زیادہ تیز ہو جائے اور پھر مجھے واپس جانے میں مشکل پیش آئے۔ میں ریڑھی کے ساتھ لگا ہوا ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اچانک دکان پر ایک لڑکی چلی آئی۔ اس نے کالی چادر لے رکھی تھی اور اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا۔ وہ میری ریڑھی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور ریڑھی کے اوپر تانی ہوئی چھتری میں اس نے خود کو بارش سے بچا لیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ریڑھی کی طرف منہ کر کے جلیبیوں کو دیکھتی اور پھر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتی۔ وہ کئی بار ایسا کر چکی تھی۔ میں اس کی حرکتیں محسوس کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا یا تو اسے بھوک لگی ہے یا پھر وہ جلیبیاں کھانا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسے کھڑے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے اسے کہا، جلیبیاں کھاؤ گی؟ میری آواز سن کر بے اختیار اس نے پلٹ کر دیکھا اور فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کچھ جلیبیاں نکال کر کاغذ پر رکھیں اور اسے تھما دی۔ وہ جلدی جلیبیاں کھانے لگی۔ وہ لڑکی یہی کوئی 20-21 سال کی ہوگی اور بہت خوبصورت اور جوان معلوم ہوتی تھی۔ اس کا رنگ گورا سفید تھا اور آنکھیں جیسے کنچو جیسی تھی۔ میں بے اختیار حیران رہ گیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے نظریں چرا لیں اور وہ بھی جلیبیاں کھا کر کچھ دیر کے بعد ہی وہاں سے چلی گئی۔ حالانکہ بارش ابھی بھی برس رہی تھی، لیکن اب وہ وہاں پر رکی نہیں۔ میں بے خیالی میں ہی اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کتنی عجیب لڑکی تھی، اچانک آئی اور کچھ دیر کھڑی ہو کر جلیبیاں کھا کے چلی گئی۔ نہ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوا اپنا سامان پیک کر کے گھر واپسی کے راستے پر ہو لیا۔ میرا نام سلیم ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میری عمر 40 سال ہے اور میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ میری بیوی ایک گھریلو خاتون ہے۔ وہ گھر پر رہ کر محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی ہے۔ گھر میں میری بیوی اور بچیوں کے علاوہ میری ماں ہوتی ہے۔ اماں جو کہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں، اسی لیے وہ زیادہ تر بستر پر ہی رہتی ہیں اور اللہ کرتی رہتی ہیں۔ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ یہ گھر بھی ایسا ہے کہ اس کی دیواریں ساری پلستر جھڑی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جب بارش ہوتی ہے تو چھتیں ٹپکنے لگتی ہیں۔ لیکن چونکہ اس گھر کا کرایہ کم ہے اور زیادہ کرایہ میں دے نہیں سکتا، اسی لیے اس گھر میں رہنے پر مجبور ہوں اور اسے بدل نہیں سکتا۔ آج کل تو بجلی کے بلوں نے اور گھر کے کرائے نے میری کمر توڑ کر رکھی ہوئی ہے۔ میری ساری کمائی تو انہی چیزوں میں لگ جاتی ہے۔ میری بیوی آصفہ جو کچھ کماتی ہے وہ گھر کے خرچے پانی میں خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اماں کی دوا اور دیگر اخراجات بھی منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی اس مہنگائی کے دور میں دانتوں سے پیسہ پکڑ کر خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے پیسے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتے جاتے ہیں اور مہینہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ میرا چونکہ روز کا کام ہے، میں جلیبی اور اندرسوں کا ٹھیلا لگاتا ہوں اور اسی سے جو کمائی ہوتی ہے اس سے میں اپنے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میرا آبائی کام ہے۔ میرے ابا بھی ایک مٹھائی والے کے ساتھ اس کی دکان پر جلیبیاں بنایا کرتے تھے اور اس کے بعد ابا سے یہ کام میں نے سیکھا تھا، اور پھر جب میں کمانے کے قابل ہوا تو اپنی ریڑھی کا کام شروع کر دیا اور شہر کے اس معروف چوک میں کئی سالوں سے کھڑا ہو کر یہیں پر اپنی جلیبی اور اندرسے بیچتا ہوں اور بہت مشکل سے اتنے پیسے کماتا ہوں کہ چند چیزیں گھر کی آ جاتی ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ مجھے کوئی اور کام آتا نہیں ہے اور نہ ہی میں کچھ اور کرنا جانتا ہوں، اسی وجہ سے اسی کام کو کرنے پر مجبور ہوں۔ حالانکہ میری بیوی آصفہ نے مجھے کئی بار کہا ہے کہ کسی دفتر وغیرہ میں نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کسی مل وغیرہ میں پتہ کریں، شاید نوکری مل جائے تو لگی بدھی تنخواہ آ جائے گی۔ آصفہ کے کہنے پر میں نے یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لی تھی، لیکن کہیں پر بھی نوکری کی بات نہیں بنی، بلکہ وہاں پر تو الٹا مجھ سے رشوت مانگتے تھے
تاکہ نوکری لگوائی جا سکے، اور میں غریب آدمی کہاں سے اتنے پیسے لے کر آتا کہ رشوت ہی دے پاتا۔ مشکل سے گھر چل رہا تھا، اسی میں ہی میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ کبھی کبھی گھر کے حالات کی وجہ سے آصفہ جیسے مایوس سی ہو جاتی، تاہم میں اسے یہی کہتا کہ مایوس مت ہو، اللہ اسی کام میں برکت ڈال دے گا، تم پریشان نہ ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آصفہ یوں تو میرے دکھ درد کی ساتھی تھی، لیکن بس کبھی کبھار حالات کی وجہ سے وہ بھی مایوس ہو جاتی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو دیکھتی تو اس کے دل میں بھی ہوک اٹھتی تھی، کیونکہ وہ بھی انہیں اچھے اسکولوں میں پڑھانا چاہتی تھی اور اچھے اور مہنگے لباس پہنانا چاہتی تھی۔ آصفہ کی آنکھوں میں بھی خواب تھے، لیکن میں کیا کرتا، میری جتنی حیثیت تھی میں اتنا کر رہا تھا۔ میں خود بھی اپنی بچیوں کے لیے بہت کچھ سوچے بیٹھا تھا، لیکن اب جب تک میں اس قابل نہ ہو جاتا تو کیسے وہ خواب پورے کرتا۔ میری بیٹیاں یوں تو سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہی تھیں، لیکن وہ بہت ذہین تھیں اور اپنی کلاسوں میں ہمیشہ نمایاں پوزیشن لیتی تھیں۔ اسی لیے تو میری اپنی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے بہتر سے بہترین کروں، لیکن جتنے میرے وسائل تھے اس میں اتنا ہی کر پاتا تھا۔ تاہم میری بیٹیوں نے بھی کبھی مجھ سے غیر ضروری فرمائشیں نہیں کی تھی۔ شاید وہ اپنی ماں سے کرتی ہوں گی، لیکن مجھ سے کبھی انہوں نے فرمائش نہیں کی۔ میں خود ہی کبھی کبھی ان کے لیے کوئی پھل یا مٹھائی وغیرہ گھر لے جاتا تھا۔ انہی دنوں میں بہت مشکل سے گزارا چل رہا تھا۔ آصفہ سلائی کے پیسوں سے اکثر گھر کا خرچ پورا کر لیتی، میں ہمیشہ اسے شرمندہ ہی رہتا۔ میں کوشش میں تھا کہ کام کو کسی نہ کسی طریقے سے بڑھا لوں تو شاید حالات بھی بہتر ہو جائیں، لیکن بچت ہوتی ہی نہیں تھی۔ جتنے پیسے ہوتے تھے وہ روز کے روز لگ جاتے تھے۔ آج بھی میں موسم کی خرابی کے باوجود ٹھیلا لے کر اپنے مخصوص چوک پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی سوندھی خوشبو ارد گرد کے ماحول پر طاری ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی جلیبیاں نکال کر رکھی، ایک دو گاہکوں نے کچھ پیسوں کی جلیبیاں لیں اور پھر اس کے بعد کافی دیر تک کوئی گاہک نہیں آیا۔ میں انتظار میں ہی بیٹھا رہا۔ میرا انتظار مایوسی میں بدل رہا تھا۔ تاہم ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک بارش کی چند بوندوں نے اپنے برسنے کا یقین دلایا، تو میں نے فوراً چھتری کھول کر اپنی ریڑھی کو ڈھک لیا۔ بارش دیکھ کر میں اور مایوس ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اب گاہک کے آنے کی امید نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ بارش تیز ہونے سے پہلے ہی گھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ پھر راستے میں کھڑا ہوا پانی ٹھیلا دھکیلنے میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتا تھا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی چلی آئی۔ اس لڑکی کے آنے سے جیسے ماحول اکثر تبدیل ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں ایک شادی شدہ مرد اور 3 بیٹیوں کا باپ تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ میں اسے سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اور پھر جس طرح وہ خاموشی سے یہاں سے چلی گئی، میں حیران تھا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے پیسوں کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ ہی جلیبیوں کے پیسے دینے کی کوشش کی۔ یوں تو میں نے اسے جلیبیاں مہمان نوازی کے طور پر ہی دے دی تھی، لیکن وہ ایک بار پوچھتی تو صحیح۔ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتا ہوا گھر واپس آ گیا اور اپنے ٹھیلے کا سامان سمیٹ کر لا کر اندر رکھا۔ آصفہ نے ٹھیلے کے سامان سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ آج کوئی خاص کمائی نہیں ہوئی ہے، اسی لیے وہ ایک سرد آہ بھرتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی اور میں سیدھا اماں کے پاس چلا آیا۔ اماں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔ یہ اماں کی خاص تسبیح تھی جو نہ جانے کتنے سالوں سے ان کے ہاتھ کا حصہ بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے اماں کو کبھی اس تسبیح کے بغیر نہیں دیکھا۔ جب میں چھوٹا سا تھا تب سے اماں کے ہاتھ میں یہ تسبیح تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ میں اماں سے جب یہ پوچھتا کہ تم کیا پڑھتی رہتی ہو تو وہ ہنس دیتی تھی اور یہی کہتی کہ میں اللہ کا کلام پڑھتی رہتی ہوں، تم بھی پڑھا کرو۔ لیکن میں بچہ تھا، ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اماں کے ہاتھ کی وہ تسبیح جیسے اماں کا لازمی جز بن گئی ہو۔ اماں کبھی بھی اس کے بغیر نظر نہیں آئی۔ اماں کی طبیعت کا حال احوال پوچھ کر ان کی دوائیاں چیک کر کے میں وہاں سے اٹھایا۔ اماں کی ایک دوائی پھر ختم تھی اور مجھے اب اس کی پریشانی تھی۔ دوائی کے بغیر اماں کی طبیعت سنبھلتی نہیں تھی، اور اگر میں اماں کی دوائی لے آتا تو کل کھانے کے لالے پڑ جاتے۔ اسی پریشانی میں باہر صحن میں رکھی ہوئی چارپائی کی طرف بڑھ گیا اور آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ سوچ بچار کرنے لگا کہ آخر دوائی کے پیسے کہاں سے آئیں۔ اگر دوائی لے آیا تو پھر کل کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سوچ بچار کرتے کرتے نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھا تو وہی معمول کے ہی سارے کام تھے، لیکن آج مجھے اماں کی دوائی کی پریشانی تھی۔ اماں کی دوائی ختم تھی
اور دوائی کے بغیر انہیں بہت مشکل ہوتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے پہلے میڈیکل سٹور سے جا کر اماں کی دوائی لی، اور اب جیب میں 20 روپے بچے تھے، اور 20 روپے میں آج گھر پر کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں دوائی لے کر گھر چلا آیا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی میری نظر سامنے موجود ایک لڑکی پر پڑی جو میری بیوی آصفہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ٹھٹک سا گیا۔ یہ لڑکی وہی لڑکی تھی جو کل برستی ہوئی بارش میں جلیبی کھا کر گئی تھی۔ اسے یوں اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور اشارے سے آصفہ کو اندر بلا کر اس کے بارے میں پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ وہ کونے والے حاجی صاحب ہیں نا، ان کی بیوی نے انہیں بھیجا ہے۔ اس لڑکی کے بھائی کی شادی ہے تو اسے گھر پہ کوئی کھانا پکانے والی چاہیے۔ تو حاجی صاحب کی بیگم نے میری کافی تعریف کی اور کہا کہ تم بے فکر ہو کر آصفہ کو کام دے دو، وہ کر لے گی۔ اب آپ بتائیں میں اسے ہاں کروں کہ نہ کروں؟ آصفہ نے ساری بات مجھے بتاتے ہوئے آخر میں مجھ سے پوچھا تو میں کسی سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ کل تک جو لڑکی میرے ٹھیلے پر آ کر مفت کی جلیبیاں کھا کر گئی تھی، آج وہ میرے گھر میں بیٹھی ہوئی میری بیوی کو کام دینے کی بات کر رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ تاہم میں نے آصفہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم حامی بھر لو اور ان سے تاریخیں پوچھ لو، میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ آصفہ خوشی خوشی کمرے میں چلی گئی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے وہ اکثر اس طرح کے کام پکڑ لیا کرتی تھی۔ شادی بیاہ کے کاموں کا تو اب اسے کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اب انکار نہیں کیا، لیکن اس لڑکی کو یوں اچانک اپنے گھر میں بیٹھے دیکھ کر میں حیران ضرور رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں اب یہ اتفاق تھا یا کیا تھا، لیکن جو بھی تھا میرے لیے بہت عجیب تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کو یہ معلوم بھی تھا کہ نہیں کہ یہ گھر میرا ہے، یا پھر شاید اس نے مجھے پہچانا بھی تھا کہ نہیں۔ کل تو بارش برس رہی تھی اور وہ یوں ہی چلتے ہوئے اچانک آ کھڑی ہوئی تھی، پھر آج نہ جانے اسے میرا پتہ بھی تھا کہ نہیں۔ میں اس لڑکی کے بارے میں الٹی سیدھی سوچیں سوچ رہا تھا، اور پھر بعد میں خود ہی شرمندہ سا ہو گیا اور خود کو کوستے ہوئے باہر آ کر ریڑھی کے اوپر اپنا سامان سیٹ کرنے لگا۔ میرے بھی جانے کا وقت ہو رہا تھا، اسی لیے سارا سامان سیٹ کر کے میں بازار میں اپنے مخصوص چوک کی طرف چل پڑا۔ وہ لڑکی ابھی بھی آصفہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شام کو جا کر آصفہ سے معلوم کروں گا، لیکن آج تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وقت بہت طویل ہو گیا ہے اور گزارے سے بھی گزر نہیں رہا۔ لیکن آج میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ آج میری ریڑھی پر گاہکوں کا کافی رش رہا اور میں آج سارا دن ہی بہت مصروف رہا۔ وقت سے پہلے ہی میرے پاس سارا سامان بھی ختم ہو چکا، تو میں نے گھر واپسی کا قصد کر لیا اور عصر کے وقت ہی گھر واپس آ گیا۔ آصفہ نے جو یوں مجھے بے وقت گھر آتے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ آج آپ اتنی جلدی گھر آ گئے؟ آصفہ کو جب میں نے آج گاہکوں کے بارے میں بتایا تو وہ خود بھی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، یقیناً اللہ کی طرف سے ہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ پہلے وہ لڑکی گھر آ کر شادی کا کام دے گئی ہے اور اب آج آپ کی اتنی گاہکی ہوئی کہ مال ہی ختم ہو گیا۔ آصفہ نے خوشی سے بھرے لہجے میں کہا اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آصفہ کی یہ بات تو اچھی تھی کہ وہ ہر حال میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ آصفہ وقتی طور پر پریشانی تو ضرور لے لیتی تھی، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ آج چونکہ کافی زیادہ کمائی ہو گئی تھی اور مال بالکل ختم تھا، تو میں نے کچھ نیا مال خرید کر جو پیسے باقی بچے تھے ان سے بچیوں کے لیے کچھ پھل وغیرہ خریدے۔ اتنے دنوں کے بعد بچیاں پھل دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور جلدی جلدی کاٹ کر کھانے لگی۔ ان کے چہروں کی خوشی بھی مجھے خوشی دے رہی تھی۔ آصفہ بہت مطمئن تھی۔ 2 دن کے بعد اسے اس لڑکی کے گھر کام کے لیے جانا تھا اور اسے میں نے ہی چھوڑنے جانا تھا۔ آصفہ نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں آصفہ کو لے کر جب اس لڑکی کے گھر گیا تو اس کا گھر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اتنا خوبصورت اور شاندار گھر تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس دن میرے پاس مفت میں جلیبیاں کھا کر گئی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا، نہ جانے اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی، لیکن ابھی تو اس کی حیثیت دیکھ کر میں حیران تھا۔ اتنی بڑی اور اونچی حیثیت کی لڑکی ہمارے گھر میں عام انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تاہم آصفہ کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی میری ریڑھی پر بھی آ چکی ہے۔ آصفہ جب پہلے دن اس کے گھر سے کام کر کے آئی تو بہت خوش تھی۔ اس لڑکی نے اسے کافی زیادہ پیسے دیے تھے جو آصفہ کی توقع سے بہت زیادہ تھے، اور یہ صرف آج کے دن کی کمائی تھی۔ آصفہ بے حد حیران تھی، کہنے لگی کہ وہاں پر انہوں نے مجھے کسی بھی کام کے لیے نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، بلکہ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے رہے اور ضرورت سے زیادہ ہی اجرت دے دی ہے۔ آصفہ اس بات سے بہت حیران تھی
کہ کبھی آج تک کسی نے پوری اجرت نہیں دی، جبکہ اس لڑکی کے گھر والوں نے تو اسے آصفہ کی محنت سے زیادہ ہی پیسے دے دیے۔ اگلے دن وہ بڑی خوشی خوشی تیار ہو کر وہاں پر گئی تھی۔ میں خود بھی حیران تھا کہ آخر اتنے اچھے لوگ اور اتنے اچھے انسان ہمارے بیچ میں کہاں سے آ کر آباد ہو گئے۔ میں نے اسے اللہ کی غیبی مدد کے طور پر لیا اور اپنی ریڑھی لے کر اپنے مخصوص چوک میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کو جب گھر آیا تو آصفہ کہنے لگی کہ آپ نے کل میرے ساتھ ہی ریڑھی لے کر ان کے گھر چلنا ہے۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ آپ وہاں پر گرم گرم جلیبی بنا کر مہمانوں کو کھلائیں گے، اس کے لیے آپ کو الگ سے پیسے ملیں گے۔ آصفہ نے جب مجھے یہ کہا تو میں حیران ہوا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آخر آج تک ایسا کب ہوا ہے کہ شادی بیاہ میں جلیبیاں بنا کر کھلائی جائیں؟ جبکہ آصفہ کہنے لگی ہمیں اس سے کیا، یہ تو ان کا معاملہ ہے، آپ بس کل میرے ساتھ ہی چلیے گا اور ٹھیلا لے کر گرما گرم جلیبیاں بنا بنا کر مہمانوں کو پیش کرتے رہے۔ آصفہ کی بات میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مہمانوں کو شادی بیاہ کے موقع پر جلیبیاں پیش کی جائیں۔ لیکن اب جب کہ آصفہ نے یہ کہا تھا اور اس لڑکی کے ساتھ حامی بھی بھر لی تھی تو اسی وجہ سے میں بھی رضامند ہو گیا۔ مجھے تو پیسوں سے غرض تھی، اگر وہ پیسے میں ریڑھی لگا کر چوک سے کما لیتا تو بھی ٹھیک تھا، یا پھر ان کی شادی والے مہمانوں کو جلیبیاں کھلا کر کما لیتا۔ مجھے تو صرف کمائی کا لالچ تھا۔ یہی سوچ کر اگلے دن میں نے ضرورت سے زیادہ مال تیار کر لیا اور آصفہ کے ساتھ ہی گھر سے نکل آیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس عالی شان گھر میں آ گئے۔ میں نے اسی گھر کے اندر ایک طرف کھڑے ہو کر ریڑھی لگا لی اور گرما گرم جلیبیاں نکالنا شروع کر دیں۔ آصفہ اور گھر کے دیگر ملازمین باری باری آ کر وہ جلیبیاں لے جاتے اور مہمانوں کو گرما گرم پیش کرتے رہے۔ کافی ساری جلیبیاں کھائی جا چکی تھیں اور ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے مہمانوں کی بڑی تعداد باقی ہے۔ تاہم میں بڑے شوق سے جلیبیاں نکال رہا تھا۔ آج ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دل سے جلیبیاں بنا رہا ہوں۔ نہ جانے کیا بات تھی، آج مجھے کام کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میری محنت کو سراہا جا رہا تھا اور جلیبیاں جس نے بھی کھائی تھیں اس نے بہت تعریف کی تھی۔ میں ابھی بھی جلیبیاں نکال رہا تھا، تاہم اب میرے پاس آمیزہ بہت کم رہ گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب آصفہ سے کہتا ہوں کہ وہ اس لڑکی سے بات کرے اور مجھے کچھ وقت دے تاکہ میں تازہ آمیزہ تیار کر کے لے آؤں۔ اتنے میں وہ لڑکی خود ہی میری ریڑھی پر چلی آئی اور کہنے لگی، آپ نے بہت اچھی جلیبیاں بنائی ہیں، میری توقع سے بھی زیادہ مزیدار جلیبیاں بنی ہیں، آپ کا بہت شکریہ، سارے مہمانوں کو بہت پسند آئی ہیں۔ اس نے میری بہت تعریف کی تو میں نے سر ہلا کر اس کا شکریہ وصول کیا اور کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں نے یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی اسے آمیزے کے بارے میں بھی بتا دیا اور کہا کہ میں تازہ آمیزہ تیار کر کے لے آتا ہوں، جبکہ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے آئیں اور کچھ دیر کے بعد کام کر لیں، باقی شام کے وقت کام شروع کر لیجئے گا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا اور اسے کہنے لگا، آپ اس دن میری ریڑھی پر آئی تھی جب بارش برس رہی تھی اور اس کے بعد اگلے دن آپ میرے گھر آئی تھی، کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر آپ کو معلوم تھا؟ میرے سوال کرنے پر اس نے بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش اور جادو محسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے پوچھنے پر میں نے صرف کندھے اچکا دیے اور کہا، کچھ بھی اندازہ لگانا ممکن نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں تھا۔ میری بات سن کر اس نے ایک قہقہا لگایا اور ہنس دی اور پھر کہنے لگی، ہاں، یہ اتفاق نہیں تھا، میں جان بوجھ کر آپ کے گھر آئی تھی۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اس بات کا اعتراف کر لے گی۔ تاہم میری سوالیہ نظروں کو محسوس کر کے وہ کہنے لگی، دراصل جب میں آپ کی ریڑھی پر کھڑی جلیبیاں کھا رہی تھی اور پھر آپ نے مجھ سے اس کے پیسے بھی نہیں لیے تو میں آپ سے بہت متاثر ہوئی۔ اس کے بعد جب میں نے پتہ کروایا تو مجھے آپ کے گھر کے حالات معلوم ہوئے۔ مجھے ویسے بھی گھر پہ کام کرنے کے لیے کوئی ہیلپر چاہیے تھی، اسی وجہ سے میں نے آپ کی بیوی کو یہ کام دے دیا۔ مجھے کسی کونے والے حاجی صاحب نے نہیں بھیجا تھا، میں خود آئی تھی، وہ تو میں نے صرف بہانہ کیا تھا تاکہ آپ کی بیوی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس نے بڑی آسانی سے ہر بات کا اعتراف کر لیا۔ تاہم میں نے اسے کہا، وہ جلیبیاں تو بہت کم پیسوں کی تھیں اور ان کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے جو کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جبکہ وہ کہنے لگی، نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنی محنت کر کے کما رہے ہو، تمہاری بیوی اپنی محنت کر کے کما رہی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر جانے لگی تھی کہ میں نے ایک دم اسے پکار لیا اور نہ جانے کیسے میرے منہ سے نکل گیا۔
پھر اس کا مطلب ہے کہ اس دن ریڑھی پر بھی آپ کچھ سوچ سمجھ کر ہی آئی تھی؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک دم حیرانی اتر آئی۔ وہ چند لمحے کھڑی وہاں دیکھتی رہی اور پھر دوبارہ میری طرف بڑھی اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، ہاں بالکل، میں تمہیں پہلے سے جانتی ہوں، کیونکہ میں ایک جن زادی ہوں۔ میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ پہلے سے جانتی تھی، اسی وجہ سے میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے گھر کے حالات اس ڈگر پر چل رہے ہیں، اس لیے میں نے تمہاری مدد کا سوچا، اور اسی لیے میں جان بوجھ کر وہاں ریڑھی پر آ کر کھڑی ہوئی تھی اور جان بوجھ کر بار بار جلیبیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ تمہارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی ہمدردی ہے۔ تم نے جب مجھے 2-3 بار اس طرح جلیبیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو پھر تم نے خود ہی مجھے گرم گرم جلیبیاں پکڑا دی۔ میں بہت حیران ہوں، کیونکہ لوگ تو اپنے ایک ایک پیسے کے فائدے کو سوچتے ہیں، جبکہ تم نے اپنے غریب حالوں میں بھی مجھے جلیبیاں پکڑا دی۔ میں جلیبیاں کھا کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، نہ تو تمہیں پیسے ادا کیے اور نہ ہی تمہارا شکریہ کہا۔ لیکن آفرین ہے تم پر، تم نے ایک بار بھی پلٹ کر مجھے آواز نہیں دی۔ اس لڑکی نے مجھے سب کچھ بتا دیا، جبکہ میں تو اس کے پہلے فقرے کے بعد ہی شوق میں تھا۔ جب اس نے کہا کہ میں ایک جن زادی ہوں، میں حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہو سکتی ہے۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی، اس میں ایک جادو محسوس ہوتا تھا۔ اس لڑکی کا ایک اپنا سحر تھا، اور مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی ایک جن زادی ہے۔ تاہم اس کے بارے میں سچ جان کر مجھ سے بعد میں کام نہیں ہو سکا۔ شاید وہ بھی میری کیفیت سمجھتی تھی، اسی وجہ سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں وہیں پر قریب رکھی ہوئی کرسی پر ہی بیٹھ گیا اور اس سارے معاملے کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے جیسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جن زادی میری مدد کے خیال سے میرا اتنا احساس کر رہی ہے۔ میرے گھر کے حالات واقعی بہت خراب تھے، اور پھر جس طرح آج کل روز بروز مہنگائی ہو رہی تھی، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اور اب جب اچانک یہ جن زادی میری مدد کے خیال سے آئی تو میں حیران رہ گیا تھا۔ اب میں اس سب کے بارے میں سوچ رہا تھا اور حیران ہوتا جا رہا تھا۔ میری زندگی میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے اس بارے میں سنا تھا۔ ایک جن زادی انسانی روپ میں یہاں پر رہ کر ہماری مدد کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کے پیچھے کیا مفاد تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا میں آصفہ کو اس بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اگر اسے بتاتا تو شاید وہ خوفزدہ ہو جاتی اور گھبرا کر کام چھوڑ دیتی، لیکن ابھی تک تو اس جن زادی نے ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جس سے خوفزدہ ہوا جائے۔ ابھی تو وہ ہماری مدد ہی کر رہی تھی۔ میں اس کے بعد دوبارہ یہاں سے جا نہیں سکا، حالانکہ میں جلیبیوں کے لیے نیا آمیزہ تیار کر کے آنا چاہتا تھا، لیکن اس جن زادی کی باتوں نے مجھے جیسے وہاں پر باندھ کر رکھ دیا۔ میں دوبارہ گھر نہیں آ سکا۔ آصفہ جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوئی تو میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ آج میں خاموش تھا، جبکہ آصفہ کل کی طرح کافی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اچانک اس نے جیسے میری خاموشی کو محسوس کر لیا اور پوچھنے لگی، کیا ہوا سلیم، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ اب میں نے آصفہ کی طرف دیکھا اور اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس جن زادی کے بارے میں سب کچھ جان کر آصفہ بالکل خاموش ہو گئی اور کچھ نہیں بولی۔ مجھے اس کا رد عمل بڑا حیران کن لگا۔ تاہم میں نے اس سے پوچھا، آصفہ، تمہیں اس بات سے حیرت نہیں ہوئی کہ وہ لڑکی ایک جن زادی ہے، اور ہمارے درمیان وہ کس طرح آ گئی، جیسے ایک عام انسان ہو؟ میں نے حیرانی سے آصفہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، دراصل میں اس بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ جس دن وہ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی میں اس کے بارے میں جان گئی تھی۔ آصفہ کے منہ سے یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور پوچھا، آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا، اور پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آصفہ کہنے لگی، دراصل جس دن وہ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی اس وقت میرے ہاتھ میں ایک آئینہ پکڑا ہوا تھا۔ میں آئینے کے اوپر جھکی ہوئی اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جن زادی آئی تو نہ جانے آئینہ ایک دم کیسے اس کی طرف ہو گیا، لیکن اس کا عکس اس آئینے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ بات مجھے خوفزدہ کر گئی، تاہم میں نے یہ خوف اس کے اوپر ظاہر نہیں کیا، اور پھر بعد میں اس کے ساتھ باتوں ہی باتوں میں مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی ایک جن زادی ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ہماری مدد کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں جان کر اسے ہماری مدد کرنے کا خیال آیا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں اس کا سچ جانتی ہوں۔ میں نے آپ سے جب اس کے کام کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے حامی بھر لی، اور پھر میں نے بھی وہ کام کر لیا۔ آصفہ نے تفصیلاً جب مجھے اس کے بارے میں بتایا
تو میں بے حد حیران ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آصفہ اس سب کے بارے میں جان کر بھی اس کا کام کرنے کے لیے رضامند ہو گئی، اور یہی حیرانی جب میں نے اس کے اوپر ظاہر کی تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی میں صرف اس وجہ سے اس کا کام کرنے پر رضامند ہوئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس لڑکی کی نیت بالکل صاف ہے اور وہ ہماری مدد کے خیال سے ہی وہاں آئی ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی اس بات کا اندازہ ہوتا کہ وہ لڑکی ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتی ہے یا ہمیں پریشان کرنا چاہتی ہے تو میں کبھی بھی اس کا کام نہیں کرتی۔ آصفہ کے منہ سے یہ سب سچ جان کر میں بہت حیران تھا، تاہم مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آصفہ مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا سکتی ہے، اور یہ بات مجھے ناراض کر گئی۔ اگلے دن آصفہ معمول کے مطابق وہاں پر کام کرنے کے لیے جانے لگی، اور اس نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ ریڑھی نہیں لگائیں گے تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا نہیں، نہ جانے کیا بات ہے، مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ جبکہ آصفہ کہنے لگی آپ تو یوں ہی خوفزدہ ہیں، آپ نے کل وہاں پر سارا دن کام کیا، کیا آپ کو اب بھی ان کی فطرت کے بارے میں معلوم نہیں ہوا؟ آپ پریشان مت ہوں اور چلیں، میں بھی تو وہیں جا رہی ہوں۔ آصفہ نے مجھے نہ جانے کس کس طریقے سے قائل کر لیا اور میں اس کے ساتھ اس لڑکی کے گھر چلا آیا۔ آصفہ تو اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ میں آج بڑے چوکنے سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا اور ارد گرد نگاہیں رکھے ہوئے تھا، جبکہ آصفہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنا کام نپٹا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہاں سے کام کر کے اسے بہت زیادہ اجرت ملے گی۔ جانتا تو میں بھی تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرا دل اب بجھ سا گیا تھا۔ مجھے اپنی اس کیفیت کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نامعلوم میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ تاہم میں نے آج بڑی مشکل سے اپنا کام مکمل کیا تھا اور اگلے دن کے لیے میں اس جنزادی کو منع کر آیا تھا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اب میں کام پر نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے چند لمحے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا اور آج کی اجرت کے طور پر مجھے اچھی خاصی رقم تھما دی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، آصفہ آئے گی یا نہیں؟ اس نے میری مرضی پر بات چھوڑتے ہوئے آصفہ کے بارے میں پوچھا تو میں خاموش ہو گیا، کیونکہ آصفہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ اس کی مرضی تھی، وہ آتی یا نہیں مجھے معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب رات کو گھر آیا تو اس جن زادی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا زیادہ تعاون کرے گی۔ اس نے مجھے جتنی زیادہ اجرت ایک دن کے حساب سے دی تھی، اس سے کہیں کم میں ایک مہینے میں کماتا تھا۔ میرے ہاتھ میں اچھے خاصے پیسے تھے۔ اماں کی دوائیاں بھی ایک مہینے کی ایک ساتھ ہی لے آیا تھا، اور پھر میں گھر کے راشن کے لیے بھی کافی ساری چیزیں لے کر آیا تھا، اور پھر بھی پیسے بچ گئے تھے۔ آصفہ کی اجرت الگ سے تھی۔ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اگلے دن کام پر جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ پیسوں کی ضرورت تو بہرحال مجھے تھی، اور اگر میں کام پر نہ جاتا تو وہیں اپنے چوک سے چند 100 روپے ہی بمشکل کما پاتا۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اماں لاٹھی کے سہارے چلتی میرے پاس چلی آئی۔ اماں کی لاٹھی کی آواز سے میں ایک دم اٹھ بیٹھا اور اماں کو آگے بڑھ کر پکڑ لیا۔ اماں آپ کیوں یہاں پر چلی آئیں؟ مجھے آواز دے لی ہوتی، میں نے اماں سے کہا۔ تب وہ میرا سہارا لے کر چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، بس میں نے سوچا میں خود تیرے پاس چلی آؤں، کتنے دن ہو گئے ہیں، تو کچھ مصروف ہے اور کچھ پریشان بھی۔ میں اسی وجہ سے یہاں آئی ہوں کہ پوچھوں آخر تجھے کیا مسئلہ ہے، تو کتنے دنوں سے میرے پاس نہیں آیا، جبکہ اس سے پہلے تو سب سے پہلے میرے پاس آتا تھا، پھر اپنے کمرے میں جاتا تھا، کیا بات ہے؟ اماں نے شفقت سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں خاموش سا ہو گیا اور اماں سے کہنے لگا، جانے اماں کیا بات ہے، میں آج کل کچھ پریشان سا ہوں۔ اماں کو جب میں نے یہ کہا تو وہ مجھ سے پریشانی کی وجہ دریافت کرنے لگی، جبکہ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ جن زادی کے بارے میں جان کر اماں نے بھی کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور کہنے لگی، یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اگر وہ تیری مدد کرنا چاہتی ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اماں نے مجھ سے کہا تو میں نے حیرانی سے ان سے دریافت کیا، اماں آپ کو اس کے جن زادی ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اماں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے ابا کے پاس بھی ایک جن زادی آیا کرتی تھی، وہ بھی ایسے ہی مہربان تھی اور اکثر تیرے ابا کو کافی ساری رقم تھما جاتی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات تو کافی بہتر تھے، لیکن نہ جانے پھر کیا ہوا، اس جن زادی نے آنا چھوڑ دیا تیرے ابا کے پاس۔ جو پہلے اس جن زادی کی بدولت اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی تھی، آہستہ آہستہ کر کے وہ ختم ہونے لگی۔
اور پھر ایک وقت آیا کہ ہم فاقوں پر مجبور ہو گئے، لیکن اس جنزادی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ کہاں گئی اور دوبارہ کیوں نہیں آئی۔ تیرے ابا نے بہت کوشش کی کہ اس کے بارے میں معلوم کر سکے، لیکن معلوم نہیں ہوا۔ کبھی کبھی تیرے باپ کو لگتا تھا کہ شاید وہ کسی بات سے ناراض ہو گئی ہے، لیکن اگر ناراض بھی ہو جاتی تو کبھی تو سامنے آتی، کبھی تو اس کے بارے میں معلوم ہوتا۔ تیرے ابا دوبارہ اس سے ملنے کی حسرت لیے قبر میں اتر گئے، لیکن اس جنزادی کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ اب اگر یہ بچی تیری مدد کرنا چاہتی ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بہت مہربان ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اسی طرح محبت اور پیار سے پیش آنا۔ اگر تو انہیں تنگ نہیں کرے گا تو وہ بھی تجھے تنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر تو انہیں تنگ کرے گا تو وہ بھی تیرا جینا محال کر دیں گے۔ اماں نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں خاموش سا ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ابا کے ساتھ بھی یہی سارے معاملات ہوں گے۔ تاہم اگلے دن جب آصفہ کام پر جانے کے لیے تیار ہوئی تو میں بھی اپنا ٹھیلا لے کر اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ مجھے اپنے ساتھ آتا دیکھ کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ آپ ضرور میرا ساتھ دیں گے۔ آصفہ نے یہ کہا تو میں اسے بتا نہیں سکا کہ میں آج کیوں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تاہم وہ جنزادی بھی مجھے دیکھ کر مطمئن سی ہو گئی تھی۔ میں نے آج بھی بڑے دل سے جلیبیاں نکالی اور پھر مہمانوں کو اسی طرح پیش کی۔ ابھی یہ شادی 3 دن اور چلنی تھی۔ نہ جانے ان کی کون کون سی رسومات تھیں جو ادا ہونے والی تھی اور کس طرح کی شادی تھی۔ بہرحال مجھے اس سے کیا تھا، میرا تو کام چل رہا تھا اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ آج بھی اس جنزادی نے ہمیں اچھی خاصی رقم دی تھی اور اس کے علاوہ اس نے مجھے اور آصفہ کو ایک ایک جوڑا بھی دیا تھا۔ آصفہ وہ جوڑا پا کر بہت خوش تھی کیونکہ وہ جوڑا بہت خوبصورت تھا اور آصفہ کو یقین تھا کہ وہ اس کے اوپر خوب سجے گا۔ اس جنزادی نے اگلے دن بچوں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی تلقین کی، اسی لیے آصفہ نے اگلے دن بچیوں کو بھی اپنے ساتھ تیار کیا اور ساتھ لے کر چل پڑی۔ میں بچیوں کو لے جانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن کیا کرتا، اماں نے کہہ دیا تھا کہ تم بچیوں کو ساتھ لے جاؤ، وہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچیاں بھی یہاں آ کر بہت خوش تھیں اور خوب چہکتی پھر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا گھر پہلی بار دیکھا تھا اور وہ ہر چیز کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بچیاں جب اندر باہر سے اچھی طرح گھوم پھر لیں تو میں نے انہیں اپنے پاس ہی بٹھا لیا، حالانکہ وہ بیچاریاں کھیلنا چاہتی تھیں، شادی کی رسومات کو دیکھنا چاہتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا اور میں انہیں دوبارہ اندر نہیں بھیج سکا۔ اس دن تو اس جنزادی نے ہمارے اوپر بہت عنایت کی، مجھے اور آصفہ کو ہماری اجرت کے حساب سے زیادہ پیسے دیے اور اس کے علاوہ اس نے بچیوں کو بھی اچھی خاصی رقم دی۔ کہنے لگی، یہ بچیاں پہلی بار میرے گھر آئی ہیں، یہ ان کا تحفہ ہے۔ بچیوں کو رقم کے علاوہ اس نے کچھ اور تحائف بھی دیے۔ بچیاں وہ تحفے پا کر بہت خوش تھیں۔ میں بے حد حیران تھا کہ وہ ہم پر اتنی مہربان کیوں ہے، یا پھر وہ سب کے اوپر مہربان ہے، میں یہ سمجھ نہیں سکا۔ تاہم گھر آ کر بچیوں نے اپنے تحائف کھولے تو اتنے قیمتی تحفے دیکھ کر میں اور آصفہ حیران رہ گئے، جبکہ اماں مسکراتے ہوئے وہ سب دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ وہ جنزادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، جب کسی پر مہربان ہوتی ہیں تو اس کے اوپر اپنی محبت لٹا دیتی ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں بھی یہ سمجھ گیا تھا کہ واقعی وہ جنزادیاں مہربان ہوتی ہیں۔ شاید اسی لیے انہوں نے ہم پر اتنی مہربانی کی کہ ہمیں گھر بیٹھے کام دلا دیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح اس نے میرے بچوں کے اوپر اتنا پیار جتایا، وہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ وہ شادی تو ختم ہو گئی، لیکن اس جنزادی نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے رخصت کیا اور کافی نوازا۔ اس شادی سے میں نے اتنے پیسے کما لیے تھے جتنے پیسے میں 6 ماہ میں بھی نہیں کما پاتا۔ میں اب مطمئن تھا کیونکہ میری جیب گرم تھی اور مجھے کم سے کم بھی 4-5 مہینے گھر کے خرچے کی فکر نہیں تھی۔ تاہم میں اب دوبارہ سے اپنے اسی مخصوص چوک میں آ کر کھڑا ہونے لگ گیا، لیکن اب میرے کام میں پہلے کی نسبت برکت آ چکی تھی۔ اب میرے پاس اچھے خاصے گاہک آنے لگ گئے تھے اور میں اسے رب کی عطا سمجھ رہا تھا۔ ان گاہکوں کے آنے سے میری ریڑھی پر رش لگا رہتا اور روزانہ کا مال روزانہ ہی ختم ہو جاتا۔ گھر میں اب خوشحالی آ گئی تھی، اسی لیے اماں نے کہا کہ تم اس سے بہتر کوئی گھر دیکھ لو، کیونکہ یہاں پر اب رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک کمرے میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے، اور اوپر سے بارش کی وجہ سے جب چھت ٹپکتی ہے تو اور زیادہ مشکل بڑھ جاتی ہے۔ اماں کی بات میرے دل کو لگی تھی، اسی لیے میں نے اپنے محلے سے بہتر ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر دیکھ لیا۔ وہاں پر ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے اور سامان سیٹ کر لیا تھا۔ بچیاں وہاں پر آ کر بہت زیادہ خوش تھیں
کیونکہ اب انہیں ایک الگ کمرہ مل گیا تھا۔ اماں نے برآمدے میں اپنا تخت بچھا لیا اور ایک کمرہ میرے اور آصفہ کے استعمال میں آ گیا۔ گھر چونکہ پہلے کی نسبت بڑا تھا، اسی لیے سب کی گنجائش اور آسانی کے حساب سے بہت اچھا رہا۔ جب سے شادی ختم ہوئی تھی تب سے وہ جنزادی دوبارہ مجھے نہیں ملی تھی، اور آصفہ سے کبھی میں نے اس کے بارے میں پوچھا نہیں تھا۔ تاہم جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتا تو وہ مجھے یاد آتی، اور اس کے اندر موجود مقناطیسیت مجھے جیسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نہ جانے اس جنزادی میں ایسی کیا بات تھی، یا صرف مجھے ہی محسوس ہوتی تھی۔ میں جب بھی اسے دیکھتا تو اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا تھا۔ مجھے اپنی اس کیفیت پر خود حیرانی ہوتی تھی۔ میں شادی شدہ تھا، 3 بچیوں کا باپ تھا۔ مجھے ایسی سوچ، ایسی حرکت زیب نہیں دیتی تھی۔ یہی سوچ کر میں پیچھے ہٹ جاتا، لیکن میں کیا کرتا؟ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا تو میرا دل ایسا ہی محسوس کرتا۔ شاید یہ اس کی کشش تھی یا اس کا خیال جو مجھے باندھ لیتا تھا۔ تاہم جب سے شادی کے بعد اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو میں تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اندر ہی اندر مجھے ایک بے چینی سی لگی ہوئی تھی۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن میری یہ خواہش پوری ہو گئی جب وہ اچانک ہی میری ریڑھی پر چلی آئی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں بے حد حیران ہوا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک اس طرح آ جائے گی۔ میں نے جلدی سے گرما گرم جلیبیاں نکالی اور اسے پیش کی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، شکر ہے تمہارے دل سے میرا خوف تو ختم ہوا۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا۔ تاہم میں نے اسے کہا، نہیں، میرے دل میں تمہارا خوف نہیں تھا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں تم ویسی جنزادی نہ ہو جو دوسروں کو تنگ کرنے والی ہوتی ہے۔ میری بات سن کر وہ قہقہا لگا کر ہنس دی اور کہنے لگی، نہیں، میں ویسی جنزادی نہیں ہوں۔ اگر ویسی جنزادی ہوتی تو تمہارے باپ کو بھی بہت تنگ کرتی اور تمہیں بھی بہت ستاتی۔ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا اور میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، میرے باپ کو؟ تو وہ ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، ہاں، میں تمہارے باپ کے پاس بھی آتی تھی، ان کے لیے بھی میں نے بہت کام کیا ہے، ان کی بھی بہت مدد کی، اور اب پھر اچانک ہی مجھے کہیں جانا پڑ گیا جس کی وجہ سے دوبارہ میں ان کی خبر نہیں لے سکی، لیکن اب میں تمہاری خیر خبر لیتی رہوں گی۔ تم پریشان مت ہو، اور اگر تمہیں کسی بھی قسم کی مشکل ہوئی تو مجھے بتانا۔ اس جنزادی کی باتیں میرے لیے بہت حیران کن تھی، تاہم میں نے اپنا سر ہلا دیا۔ وہ جلیبیاں کھا کر کچھ دیر کے بعد وہاں سے چلی گئی، اور میں سوچتا رہ گیا کہ اماں نے اس دن جو کہانی سنائی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ سب سچ تھی۔ وہ جنزادی سچ میں میرے باپ کے پاس بھی آتی تھی، اور نہ جانے وہ کب سے ہماری مدد کر رہی تھی۔ میرا سارا دن انہی سوچوں میں گھرا رہا۔ آج بھی میری اچھی خاصی کمائی ہوئی تھی اور میرا کام اب چل نکلا تھا۔ میں نے آصفہ کی مدد سے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی تھی، اور اب وہاں پر میں مٹھائی کا کاروبار شروع کرنے والا تھا۔ یہ کاروبار میرے ابا بھی کرتے تھے کیونکہ انہوں نے یہ کام باقاعدہ سیکھا تھا، اسی وجہ سے مجھے بھی آتا تھا۔ اور اب جب میں اپنی دکان بنانے جا رہا تھا تو بہت زیادہ خوش تھا۔ وقت نے میرے کاروبار میں ترقی دی اور میں ایک بڑی دکان اور اونچا نام بنانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن آج بھی میں اس جنزادی کا مشکور ہوں جس نے میری اتنی مدد کی کہ میں اپنے برے حالات سے گزر کر یہاں تک آ پہنچا ہوں۔ وہ جنزادی اب بھی کبھی کبھار آتی ہے اور اسی طرح مسکرا کر مجھے ملتی ہے اور ہمیشہ یہی پوچھتی ہے، کہو کہیں کوئی مشکل تو نہیں؟ اور میں ہمیشہ کی طرح نام سر ہلا دیتا ہوں تو وہ مسکراتے ہوئے چلی جاتی ہے، لیکن میری مدد کرنا نہیں بھولتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔